اور پوری دنیا اس پہ تنقید کر رہی ہے. پھر برطانوی دفاعی جریدے کی تصدیق پاک فضائیہ کی ملٹی ڈومین آپریشنز جس میں ان کا جو ایئر کمانڈ سسٹم تھا برنالہ میں اس کو تباہ کرنے کی بھی تصدیق دی گئی. S-400 کی بات کی گئی, رافیل گرانے کی بات کی گئی. بھارت کا ہم نے دیکھا کہ ابھی سڈنی والے مسئلے پہ پاکستان کے خلاف ایسا زہر اگل رہا تھا اسرائیل کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ مل کے جیسے وہ حواس باختہ ہو چکے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اپنی نہ صرف اپنی جس سے شرمندگی مٹا رہا ہے بلکہ اس وقت اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ پاکستان کے اوپر تھرو کر رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور میں سمجھتا ہوں بھارت تو نہیں, مودی گورنمنٹ کی آپ بات کریں, بی جے پی گورنمنٹ کی بات کریں, بی جے پی کے الائز کی بات کریں, انہوں نے بڑا سکسیسفلی جو مشہور تھا انڈیا کے لیے کہ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور یہاں بہت بڑی جمہوریت ہے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, انہوں نے سیکولر اسٹیٹ کو ہندوتوا اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا. اور اب آپ دیکھیں کہ جہاں بھارتی جریدے, یہ برطانیہ کے جریدے لکھ رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے, صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں, وہیں ان کے اپنے ملک کے اندر راہل گاندھی صاحب کانگریس کی جو تنقید ہے مودی صاحب پہ اور بھارت کی جو شکست ہوئی ہے, جو شرمندگی ہوئی ہے, جو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, ان کے اپنے ملک میں اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سمجھتا ہوں کہ بدترین, مطلب ایک صوبے کا اعلیٰ عہدیدار ہو اور اس کو رسم و رواج, مذہب, تہذیب, ثقافت کا نہ علم ہو, اور وہ کسی بچی سے جس نے اپنے چہرے پہ نقاب رکھا ہوا ہے, اس کا ایک اسلامی کلچر ہے, اس کا دین ہے, وہ اس کو فالو کر رہی ہے, اس کو پریکٹس کر رہی ہے, اس کو کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بیسیکلی اپنی جہالت کا ثبوت دیا اور صحیح اس پہ تنقید ہو رہی ہے. لیکن اب انڈیا جو ہے ایز اے ہول, آپ دیکھیں نا, جہاں وہ ہندوتوا اور آج سے تو نہیں ہے, کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو وہاں مظالم ہو رہے ہیں, لنچنگ ہو رہی ہے, موب اٹیکس ہوتے ہیں, مارا جاتا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے, وہیں پہ اب جو ہے یہ ثقافت, دین اور مذہب پر بھی براہ راست حملہ ہو گیا. اور ہندوستان کے مسلمان, ہم سے زیادہ ہندوستان کے جو بسنے والے مسلمان ہیں, ان کو یہ سوچنا ہوگا. وہاں ایک لیڈر ہیں, آپ کو یاد ہوگا جب مارکا یک ہو رہا تھا تو وہ لیڈر اویسی صاحب, آپ ان کی گفتگو سنتے, آپ ان کے بیانات سنتے, تو وہ کہاں ہیں آج؟ وہ کیوں نہیں اپنے ملک میں ہونے والے اس طرح کے واقعات پہ آواز اٹھاتے؟ اس لیے کہ وہ کنویننٹلی حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ساری دنیا کنڈیم کر رہی ہے. آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا, سڈنی میں بھی کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پورا بیانیہ بنایا, پروپیگنڈا کیا کہ پاکستانی اوریجن ہے, لیکن کیا نکلا؟ وہ انڈین اوریجن نکلے ہیں, تو مسلمان لیکن انڈیا اوریجن کے نکلے. لیکن آپ نے کیا پاکستان میں کسی کو انڈیا کے خلاف اس طرح کی مہم چلاتے دیکھا؟ اینٹی انڈیا کوئی سینٹیمنٹ پاکستان کے اندر ڈسکس نہیں ہوتا. جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پرتھوی راج چوہان نے جس طرح بات کی, ان کے سابق وزیر اعلیٰ, انہوں نے تو بینڈ بجا کے رکھ دیے بھارتی ایئر فورس اور بھارتی ملٹری کی, اور انہوں نے سارے ثبوت وہ جو برطانوی جریدے نے لکھے ہیں وہ سارے ہو بہو انہوں نے بیان کر دیے کہ کس طرح مار کھائی ہم نے. آپ دیکھیں نا, یہ تو بالکل آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس مارکے کے فوراً بعد اگر آپ کانگریس پارٹی کے ریاکشن دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا راہل گاندھی نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور ان کا ایک ویڈیو کلپ بھی موجود ہے کہ نریندر سرنڈر. جی بالکل. تو وہ تو نریندر صاحب کو وہ 10 مئی کا انہوں نے ذکر کیا تھا. جی اسی پہ ذکر کیا تھا نریندر سرنڈر, اور پھر بہت انہوں نے بڑی کیمپین چلائی تھی اور انہوں نے بہت اس کی ٹرولنگ کی تھی مودی صاحب کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اس وقت کوئی دنیا میں ایسا کوئی مقام ہے. یہ مودی صاحب کی جو ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی وہ ہائپ نہیں ہے. پچھلے الیکشن میں بمشکل تمام وہ کولیشن بنا کر وزیر اعظم بنے تھے. تو لیکن یہ زیادہ مسئلہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے. ہمیں اس وقت جو ایک اپرچونٹی ملی ہے پاکستان کو, وہ بڑی یونیک اپرچونٹی ملی ہے 10 مئی میں, کہ ایک تو ہم نے ان کو شکست دی ہے, مسلسل یہ دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں, پھر جو حرکتیں کرتے ہیں, جو جس طریقے سے کہ یہ اپنا ایک پروپیگنڈا بناتے ہیں, پروپیگنڈا مسلسل فیل ہوتا چلا جی, اور الٹا ان کے پر پڑ رہا ہے. آج وزیر اطلاعات نے جو صحافی تھے, غیر ملکی صحافی جو غیر ملکی میڈیا سے منسلک تھے, ان کو بریفنگ بھی دی اور انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, جبکہ اصل میں اندر سے حقائق الٹ نکل آئے اور انہی کے بندے نکل آئے. ذوالفقار بھٹی صاحب, پرتھوی راج چوہان نے جس طرح کہانی بیان کی ہے اور انہوں نے جس طرح واشگاف الفاظ میں ایڈمٹ کیا ہے کہ بھارتی ایئر فورس کو کس طرح پاکستان ایئر فورس نے مارا,
برنالہ والا ہم نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ان کا اڑایا, S-400 اڑایا, ان کے رافیل طیارے گرائے. پہلے آدھے گھنٹے کی فضائی جھڑپ جو 6 اور 7 مئی کی تھی, اس کے اندر ہی ان کا سب سے بڑا لاس ہو چکا تھا. 4 ان کے ہم نے رافیل گرا دیے تھے. S-400 تو ہم نے 10 مئی کو تباہ کیا, سخوئی تباہ کیے ان کے, ہم نے MiG-29 تباہ کیے, معراج تباہ کیے. اب تو بھارت کے پاس چھپنے کے لیے جگہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑی کرم نوازی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انڈیا باللحاظ رقبہ, باللحاظ آبادی, باللحاظ معیشت وہ اتنا مغرور تھا اور اتنا وہ غرور کرتا تھا کہ وہ پاکستان کو بالکل یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو شاید لڑنے کے لیے پاکستان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں, پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ کنٹیسٹ نہیں کر ستا. وہ کہتے تھے 7 دن آپ ہمارے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے, 7 گھنٹوں میں ان کو ہماری جو آرمڈ فورسز تھیں, ہماری جو ڈیفنس جس انداز میں کوارڈینیٹڈ طریقے سے اور ایک جذبے کے ساتھ اور ایک اسپرٹ کے ساتھ جس انداز میں یہ ہماری ایئر فورس بھی نیوی, ایئر فورس, آرمی تینوں نے ایک مشترکہ اسٹریٹجی سے اور پھر پولیٹیکل اور ہماری جو ملٹری لیڈرشپ تھی ان کے جو باہمی کوارڈینیشن اور ڈیسیژنز تھے, اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ بہت یہاں پہ پاکستان کا امیج ڈیولپ کرنے کے لیے پوری دنیا گئے, پوری دنیا میں گئے. تو ہماری قوم بھی متحد تھی. اور میں بڑی خوشی کی بات یہ کروں کہ میں یہ اکثر یہ نہیں کہ آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں, آپ نے عاصم بھائی یہ دیکھا کہ ہمارا پاکستان کا جو میڈیا تھا بڑا ذمہ دار, وہ اس نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ, انتہائی کوارڈینیشن کے ساتھ اور کسی قسم کی فیک نیوز نہیں چلائی. اور ان کے انڈیا نے ایسی بچے گانا حرکتیں کی, وہ انٹرنیشنلی ان کا مزاج, ایک چینل کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا چینل کچھ کہہ رہا ہے, پھر جھوٹوں پہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر وہ ان کی جو ایک قسم کی باہر ایک جگ انسائی ہوئی. اور پھر انٹرنیشنلی دیکھیں جتنی بھی دنیا کے تمام لیڈرز تھے, تمام جو دفاعی تجزیہ نگار تھے, اور پوری دنیا نے پاکستان کو اپریشیٹ کیا. ابھی جو ان کا نتیش کمار صاحب وزیر اعلیٰ نے مسلمان خاتون کا ماسک اتارا ہے, وہ حرکت آپ دیکھیں کس طرح پوری دنیا تھو کر رہی ہے. یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی کہ جس میں ان کا ایک ذہنیت, ایک مسلم دشمنی اور اقلیتوں کے ساتھ ان کا جو سلوک تھا, وہ اس کی ایک پکچر انہوں نے ایسی دے دی, جھلک سامنے نظر آ گئی دنیا کو, کہ پوری دنیا اس کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں نہ یہ انسانیت کے حوالے سے, نہ مذہب کے حوالے سے, نہ یہ ملکی لحاظ سے, سفارتی انداز سے کوئی ایک ایسی بھی کوئی ایک شک نہیں ہے کسی اخلاقی لحاظ سے بھی کہ اس قسم کی حرکت ان کو کرنی چاہیے تھی. اور یہ ایک بڑی شرم بھارت کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھ پڑی ہیں. جی دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ جو بھی اس کو دیکھ رہا تھا. اصل میں ایک اور بات کروں, مجھے بھی زیادہ نہیں, کوئی تھوڑا ٹائم میں نے ایک انڈیا جانے کا موقع ملا, دلی میں گیا. تو یہاں جو یہ پکچر دی جاتی ہے کہ معاشی لحاظ سے ٹھیک ہے, اس کا جو رقبہ, آبادی, وہ سارے چیزیں حصہ برا جسہ, وہ تو بہت بڑا ملک ہے, ٹھیک ہے. میں نے جتنی غربت وہاں پہ دیکھے, ان کے کیپٹل, سب سے بڑا سلم جو ہے دلی ایئرپورٹ کے ساتھ دیوار کھڑی کرنی پڑ گئی ہے تاکہ دنیا کو نظر نہ آئے. اتنا بڑا سلم ایریا جو ہے وہ دلی ایئرپورٹ. میں بتاتا ہوں, میں ایک ہاسپٹل میں ایک لیور ٹرانسپلانٹ کی سرجری کے لیے میں عیادت کے لیے گیا تھا. تو وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کے وہ لوگ یقین جانے کہ کتنے خوش قسمت ہیں. وہاں پہ جتنا مطلب برا حال ان لوگوں کا تھا. اور پھر میں نے وہاں پہ مسلمان جو ہے ٹیکسی ڈرائیور جو تھا, میں نے جب اس سے پوچھا, اور وہ بیچارہ خوف زدہ تھے, مسلمان یعنی اقلیتیں خوف زدہ تھیں, اور کسی کو کوئی تحفظ نہیں تھا. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان تو میں دیکھ کے تو الحمدللہ. جی الحمدللہ, ہماری اقلیتیں یہاں پہ نہ صرف سب سے محفوظ ہیں بلکہ ہماری اقلیتیں سینہ سپرد ہو کے ہمارے پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. رضا ہارون صاحب, وہاں پہ اقلیتوں کو جس طرح ذوالفقار بھٹی صاحب بتا رہے ہیں
جو واقعہ ہوا یہ نتیش کمار والا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان خاتون کا ماسک اتارا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ جو اقلیت ہے وہ انسیکیور ہے، ڈر کے رہتی ہے؟ یہ تو بالکل ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا. آپ کو یاد ہوگا یہ تو نقاب والا واقعہ آج کیا ہے، میرے خیال میں چند سال پہلے ایک لڑکی تھی جو برقعے میں تھی، کسی کالج کا واقعہ تھا یا کیا تھا، جس نے پھر احتجاج کیا تھا اور وہ علامت بن گئی تھی احتجاج کی. جس پورے گروپ کے ساتھ جو وہ اس کے خلاف جو دہشت گرد بلکہ میں کہوں آئے تھے وہ کھڑی ہو گئی تھی، وہ سامنے کھڑی ہو گئی تھی، ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. تو یہ تو ایک تسلسل ہے. پھر ایک مسلمان باڈی بلڈر تھا، مجھے شہر کا نام یاد نہیں، جس کو کہ انہوں نے پکڑا، اتارا گھر سے، اس کو مارا، اس کی کھال انہوں نے اتاری. یہ سب ہوا ہے نا وہاں کے اوپر. یہ تو ایک تسلسل ہے ان کی پالیسی کا. اب دنیا کے سامنے یہ بے نقاب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے، اور یہ خاص طور پر ہمارے جو سفارت خانے ہیں پوری دنیا میں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں ایک نیریٹو تو وہ ہے جو انڈیا اپنے لوکل لوگوں کے لیے کرتا ہے، نیشنل لوگوں کے لیے کرتا ہے. ایک پاکستان میں ہمارا میڈیا ہے، آپ ہیں، وہ اس کو انڈیا کو بے نقاب کرتا ہے، اس کے متعلق بتاتا ہے، عوام کو آگاہی دیتا ہے. ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو ہمارے ایمبیسیز ہیں، ہمارے ہائی کمیشنز، ہمارے فورن مشنز ہیں، کہ ایسے وقت پہ ان کو ایکٹیو ہو کے، پرو ایکٹیو ہو کے ان چیزوں کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور اقوام متحدہ کو اور جو دنیا کے جو ممالک ہیں ان تک، اور جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان تک یہ حقائق پہنچانے چاہیے. دیکھیں نا، ایک تو ہوتا ہے عاصم بھائی پروپیگنڈا کرنا، ایک ہوتا ہے کسی ملک کے خلاف آپ رومرز کریں. سر یہ فیکٹ بیس سٹوریز ہیں، یہ سچائی ہے، آپ حقیقت بیان کر رہے ہیں جس کو کہ آپ کو دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ دنیا یہ صرف ہمارا نیشنل کنزمپشن نہیں ہے، بلکہ ہمیں انٹرنیشنلی اس معاملے کو بھرپور طریقے سے ہمارے سفارتکاروں کو چاہیے کہ اس کو اٹھائیں اور اپنے اپنے ممالک کی حکومتوں کو آگاہ کریں کہ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے، انڈیا کی سازشیں کیا ہیں. اور یہ جو خاص طور سے پہلگام کو لے کر، یہ سڈنی والے واقعے کو لے کر جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ڈائیورٹ کیا جائے، اس کو مس یوز کیا جائے، اس کو ملائن کرنے کے لیے استعمال کیا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے سامنے فیکٹس رکھیں. اس کنٹینیوشن میں جو بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ جو مشن کیا تھا، جو انہوں نے وہاں کاؤنٹر اپنا جو سارا نیریٹو رکھا اور دنیا کا پھر نظریہ بدلا، تو اس کی کنٹینیوشن کے اندر ہمارے سفارتکاروں کو یہ کام، یہ بہت اہم کام ہے، اس کو کرنا بہت ضروری ہے.